اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. آج ہمارے کتاب علم اصول حدیث میں آج ہم شروع کرتے ہیں اسلام میں حدیث کی حیثیت. اسلام میں حدیث کو کیا درجہ ملا ہے، کیا حیثیت ہے حدیث کی اسلام میں. آج ہم اس کے بارے میں بحث و گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام میں حدیث کی کیا حیثیت ہے. علم رجال کی بحثوں کو مکمل کرنے کے بعد فوری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس علم کا کوئی تعلق قرآن مجید کی سند یا اس کے مفہوم سے نہیں ہے، اس کا تمام تر احادیث اور ان کی حیثیت سے ہے کہ انہیں رجال و افراد کے ذریعے یہ طے کیا جاتا ہے کہ حدیث قابل اعتبار ہے یا نہیں. تو اگر اسلام میں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اسلام صرف اس نظام زندگی یا نظام بندری کا نام ہے جس کا اجمالی اشارہ قرآن مجید میں کر دیا گیا ہے اور جس کے تفصیلات کو صاحبان عقل کی عقلوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو علم رجال پر اس قدر سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس امر کی تحقیق کریں کہ 1000 سال پہلے مر جانے والا انسان معتبر تھا یا غیر معتبر. کیا ضرورت ہے کہ 1000 سال پہلے انسان تھا اب ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ معتبر تھا یا نہیں تھا، اس کا مذہب صحیح تھا یا غلط. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس امر کی تحقیق کریں کہ 1000 سال پہلے مر جانے والا انسان معتبر تھا یا غیر معتبر، اس کا مذہب صحیح تھا یا غلط، اس کا کردار قابل تعریف تھا یا قابل تنقید. کیا ضرورت پیش آئی ہمیں کہ ہم ایسا کریں. ہمارا کام بڑے مردے اکھاڑنا یا کفن ہٹا کر ہر ایک کا چہرہ دیکھنا نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس قدر فضول وقت بھی نہیں ہے کہ ہم داستان پائینہ کو دہرائیں. صحیح ہو چکی اور ان افراد کے کردار کے بارے میں تحقیق کریں جن کا ہماری زندگی یا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ضرورت ہمیں پیش آئی، کیوں ہم ایسا کریں کہ خام وقت صرف کریں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم بحث گفتگو کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں تحقیق کریں جن کا ہمارے مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. علم رجال کی ساری ضرورت کی اہمیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس سے حاصل ہونے والے نتیجے کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہو اور ہم اس سے دین یا دنیا میں کوئی استفادہ کر سکیں. علم رجال کی ساری ضرورت یا اہمیت کب پیدا ہوتی ہے؟ پھر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس سے حاصل ہونے والے نتیجے کا ہماری زندگی سے تعلق ہو اور ہم اس سے دین یا دنیا میں کوئی استفادہ کر سکیں. استفادہ نہ کر سکنے کی صورت میں اس طرح کے علمی کام کو تضییع اوقات کہا جا سکتا ہے. یعنی اگر اس سے استفادہ ہمیں نہیں کرنا ہے یا استفادہ نہیں ہو رہا ہے، کہنے کہ استفادہ نہ کر سکنے کی صورت میں اس طرح کے علمی کام کو تضییع اوقات کہا جا سکتا ہے. جب اس سے کوئی استفادہ نہیں ہے تو کوئی وقت ضائع کر رہے ہیں. دانشمندی اور دانشوری کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے. تضییع اوقات ہے یہ، کوئی علمی حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں ہے. احادیث کے اعتبار سے احادیث کے اعتبار پر بحث کرنے سے پہلے کی اہمیت اور ضرورت پر نظر کرنا بے ضروری ہے. اس سے قبل کہ ہم احادیث کے اعتبار پر بحث کریں تو اس سے پہلے تو ہمارے لیے ضروری ہے، یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ہم خود احادیث پر نظر کریں. کیا نظر کریں کہ حدیث کی اہمیت پر ضرور دیکھیں. یعنی حدیث پر بحث کرنے سے پہلے
ہمیں کیا چاہیے کہ ہم خود حدیث کی اہمیت پر نظر کریں، غور کریں کہ خود حدیث کی کیا اہمیت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حدیث کے اعتبار اور غیر اعتبار عدم اعتبار پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس پر بحث کریں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے. اس پر ہم بحث کریں، اس کو ہم سمجھیں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، تاکہ یہ اندازہ کیا جا سکے کہ اس طرح کا کام واقعاً کوئی اہمیت رکھتا ہے یا فقط اس کوٹھی کا تھان اس کوٹھی کی طرف منتقل کرنا ہے. خیر، اور تصنیف و تالیف کے غیر ضروری سلسلے کو جاری رکھنا ہے. تصنیف و تالیف کے غیر ضروری سلسلے کو جاری رکھنا ہے. حدیث کی اہمیت کے بارے میں اس قدر سمجھ لینا ضروری ہے کہ اسلام کا نظام حیات حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کا یعنی حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اسلام کا نظام حیات حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو مکمل نظام اسلامی چاہیے تو حدیث کے بغیر آپ اس پر نہیں چل سکتے، نہیں سمجھ سکتے، بلکہ حدیث کا ہونا اس میں ضروری ہے. حدیث کو سمجھنا ضروری ہے. اور حدیث کا یکسر غیر ضروری یا مہمل قرار دے دینا ایک جیسے انکار عظمت رسالت ہے. کوئی انسان حدیث کو اصلا ہی غیر ضروری سمجھ لے، اس کو اہمیت ہی نہ دے، تو گویا یہ اس کا مطلب کیا ہے، یا انہیں محمد قرار دے دے، تو یہ ایک ناحیت سے ایسا ہے جیسے انکار رسالت ہو. پھر حدیث کو آپ اگر اہمیت نہیں دے رہے ہیں یا حدیث کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہیں تو پھر رسول اسلام کیوں تشریف لائے؟ قرآن کریم کی تفسیر کس نے کی، کس نے بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام نے تو بتایا. تو حدیث تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اہمیت نہیں ہے، اگر ان کی اہمیت نہیں ہے تو یہ آپ انکار عظمت رسالت کرتے ہیں. تو دوسری جہت شریعت کے لفظ اور معمول بنا دینے کی مترادف ہے. ایسا ہی ہے کہ شریعت کو لفظ بیکار، معمول بیکار، بے فائدہ محسوس آپ نے بنا دی، مترادف اس کے برابر ہے. وہ کیسا ہے؟ جیسے آپ نے شریعت کو لفظ اور معمول بنا دیا. کہہ رہے ہیں کہ اس اجمال کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ علماء اعلام کے اعداد و شمار کے مطابق قرآن مجید میں تقریباً 513 یا اس سے کچھ زیادہ آیات ہیں. کتنی؟ 500 کتنی؟ قرآن مجید میں تقریباً 513 یا اس سے کچھ زیادہ آیات ہیں جن میں آیات احکام الہیہ کی وضاحت کی گئی ہے، اور انہیں علمی زبان میں آیت الاحکام کا نام دیا جاتا ہے. صحیح، جیسے آپ نے پڑھا تھا، مبادی میں پڑھا آیت الاحکام، وہ انہیں کے بارے میں بات کرنا ہے جن آیات میں احکام بیان کیے گئے ہیں. ان آیات کی تفسیر اخیر کی کتاب مطالعہ قرآن میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے، اور ان کے تفصیلی مطالعے سے یہ بات بخوبی محسوس کی جا سکتی ہے کہ ان آیات کریمہ میں صرف دستوری بنیادیں بیان کی گئی ہیں، ان کا کوئی تعلق احکام کی تفصیل سے نہیں، یعنی بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں، تفصیل نہیں ہے. قرآن کریم اسلام کا بنیادی دستور ہے، اور دستور میں ہمیشہ اصول آئین کا ذکر کیا جاتا ہے. آئین کے تفصیلات اور اس کے مصادیق کا تذکرہ دستوری کتاب کا کام نہیں ہوتا، اور نہ اس سے اس امر کی توقع کی جا سکتی ہے. بنابراً قرآن مجید میں زندگی کے سارے معاملات کے تفصیلات کا تلاش کرنا اس کی دستوری حیثیت کا انکار ہے، اور اس کی واقعی عظمت کے مجروح کر دینے کے مترادف ہے. صحیح، وہ اپنے حدود کے اندر ایک مکمل آئین اور دستور ہے، اور اس کی حیثیت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. آئینی کتاب ہے، وہ اپنے حدود کے اندر ایک مکمل آئین اور دستور ہے قرآن کریم، اور اس کی حیثیت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رقم ولا یابس الا کتاب مبین یا یہ طبیان کل شیء کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا اشارہ بھی اسی حقیقت کی طرف ہے، ورنہ ہر شخص اس میں اپنا نام اور نسب تلاش کرنا شروع کر دے گا، خود نہ ملنے کی صورت میں اس کے اس دعوے کو غلط تصور کرنے لگے گا.
آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، دوسری بات انشاءاللہ یہ کل ہوگی. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.